ندیم رضا کا سلام افغانستان سے بالآخر امریکہ نے فوج اپنی نکالنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن وہ جو یکم مئی تک فوجیں نکالی جانی تھی وہ اب 11 ستمبر یعنی کہ 9/11 کی 20ویں برسی کے موقع پر پورا انخلا ہو جائے گا۔ امریکی فوج کے ساتھ ساتھ جو نیٹو فورسز تھی ان کا بھی انخلا افغانستان سے ہو جانا ہے۔ اچھا، یہ اعلان تو کر دیا گیا، بہرحال یہ تو ہر جگہ چیزیں آ چکی ہے، لیکن ابھی اس کے بعد جو سوالات اٹھے ہیں، کیا طالبان 24 اپریل کو استنبول میں ہونے والی کانفرنس میں جو افغانستان کے مسئلے کے اوپر ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں گے؟ اور دوسرا کہ امریکی فوج اگر افغانستان سے نکل جاتی ہے تو کیا افغان فورسز میں اتنی کیپبلٹی ہے کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ وہ طالبان جسے 20 سال کے بعد امریکی فوج بغیر یعنی کہ مقاصد کا حصول، بظاہر تو جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اپنے مقاصد حصول میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن زمینی حقائق ہیں وہ اس کے سری برخلاف ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر، افغانستان کے بیشتر حصے میں طالبان کی آلریڈی حکومت قائم ہے، اور امریکی فوج یا جو افغانستان کی حکومت ہے وہ کابل تک ہی محدود ہے۔ تو یہ جس طرح سے اجلت میں یا جو پورے مطلوبہ مقاصد تھے اس کے بغیر امریکی فوج یہاں سے جا رہی ہے، جس کا اعلان جو بائیڈن نے کر دیا ہے، کیونکہ یہ چوتھے صدر ہیں جن کے ورثے میں یہ افغان وار آئی تھی، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے فروری 2020 میں جو طالبان اور امریکہ کا جو معاہدہ کیا تھا، جن میں خلیلزاد نے اس میں ترجمانی کی تھی، انہوں نے دستخط کیے تھے، اس معاہدے کی روح سے 1 مئی 2021 کو امریکی فوجوں کا انخلا ہونا تھا۔ طالبان نے جو کڑی شرائط عائد کی تھی کہ وہ ہر صورت میں 1 مئی کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، اور اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو وہاں صورتحال ہوگی اس کی تمام تر ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے میں امریکہ نے کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں رکھی ہیں، یہ تمام شرائط تھی وہ طالبان کی شرائط تھی، ان کے اوپر معاہدہ ہوا تھا، اور اس مرتبہ بھی جو بائیڈن اپنے منہ سے کہہ گئے کہ ہم یہ کسی قسم کی شرائط وہ نہیں کر رہے، جو امریکہ افغانستان کے عوام کے مفاد میں ہم نکل رہے ہیں، ہم افغانستان کی مدد جاری رکھیں گے، لیکن دفاعی شعبے میں ہم اس طرح کی مدد نہیں کر پائیں گے، امداد ضرور دیں گے لیکن افغانستان کی فوج کے ساتھ ہم نوائی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ نکل جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان یا نیٹو کی فوج تو وہاں سے جائے گی، لیکن جو اسلحہ ان کے پاس تھا، جن ہتھیاروں سے وہ مقابلہ کر رہے تھے طالبان کا یا القاعدہ کا، داعش کا مقابلہ ہو رہا تھا، وہ تمام ہتھیار بھی واپس چلے جائیں گے۔ تو کیا افغان فوج جو بڑی تعداد میں موجود ہے، جو 3 لاکھ کے قریب کہا جا رہا ہے، تمام جو ایجنسیز ان کی ملا کے، وہ طالبان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے یا نہیں؟ تو یہ جس طرح سے افغانستان نے سے فوج کا انخلا امریکہ نے کر تو دیا ہے، تو یہ انخلا ایسے موقع پر کیا ہے کہ جب 24 تاریخ کو وہاں پہ استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور صرف چند روز کے بعد، 1 ہفتے کے بعد 1 مئی کی تاریخ آ جائے گی جب انخلا فوج کا ہونا تھا، لیکن شروعات ہو رہی ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ 20 جو برسی ہے، جو 9/11 یعنی کہ وہ 9 ستمبر کو برسی ہوگی، اس کے موقع پر کمپلیٹ انخلا ہو جائے گا۔ اب جو افغانستان کے عوام ہیں ان کے یہاں بھی تشویش کی لہر پائی جاتی ہے کہ کیا جو پھر گرمیاں شدید گرمیاں آ رہی ہیں اسی میں طالبان کی جانب سے حملے کا اضافہ ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ ستمبر تک جاتے جاتے معاملہ بہت گرم ہو چکا ہوگا، موسم بھی بہت گرم ہوگا، اس میں حملوں کا خدشہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس دوران جو تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں میں، فروری میں جو معاہدہ ہوا تھا 2020 میں، اس کے بعد سے 14 ماہ کا وقت دیا گیا تھا کہ اس میں امن عمل ہو، جرگہ ہو، اور جو افغانستان کا فیوچر ہے اس کے اوپر مذاکرات کر کے ایک لائحہ عمل مرتب کیا جائے، لیکن اس دوران کوئی خاطر خواہ مذاکرات اس طرح سے نہیں ہے۔ 6 ماہ کے معطلی کے بعد وہ بھی دوحہ میں مذاکرات کا آغاز ہوا، بس مذاکرات ہوتے ضرور تھے لیکن اس میں کوئی کنکریٹ چیزیں سامنے نہیں آئیں، اور نہ ہی کوئی معاہدہ ایسا ہوا امن عمل کا کہ جس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے کے سارے بیٹھیں، اور فیوچر میں جب افغان فوج یا امریکی فوج چلی جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا، جو ذمہ داری کس کے پاس ہوگی۔ گو کہ ابھی بھی یہ طالبان افغانستان کے بیشتر حصے پر
ان کا قبضہ شہروں کے بعد ان کا جو صوبوں کے اندر پینیٹریشن ان کے ابھی بھی جاری ہے، آگے کی طرف وہ پیش قدمی کر رہے ہیں مسلسل بنیادوں کے اوپر۔ تو ایسے میں جو سوالات ہیں، کیا جو افغانستان کے عوام ہیں، جو جن کی خواہش تھی کہ وہ ایک سکون کا سانس لے سکیں، ان کی زندگی میں راحت اور چین آ سکے، کیا ایسا ممکن ہے؟ لڑکیاں کیا اسکول واپس جا سکیں گی؟ خواتین آزادی کے ساتھ گھر سے باہر نکل سکیں گی، روزگار کے لیے جا سکیں گی؟ اور تعلیم کے نظام کا کیا ہوگا یا شرعی نظام ہوگا وہاں پہ؟ لوگوں کو روزگار کیسا ملے گا؟ کنسٹرکشن کا کام کیسا ہوگا؟ ڈیولپمنٹ کیا ہوں گی؟ اور جو وہاں کی اشرافیہ ہے وہ عوام کے لیے کیا کر سکے گی؟ کیونکہ ابھی تک جو بظاہر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اشرافیہ جو اگلے دور اقتدار کی خاطر وہ سب کچھ بھی کر سکتی ہیں، وہ بھی اگلے مرحلے میں اپنے طاقت حصول کے لیے وہ کوششیں جاری رکھیں میں انہیں عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کیونکہ دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، جیسے امریکہ تو بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہے، جو افغانستان کے اندر بھی بعض افراد آپٹیمسٹک ہیں امن کے حساب سے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں خدشات ہیں کہ طالبان اس کے بعد کیا ہوگا جب امریکی فوج نکل جائے گی وہاں سے، کیونکہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی فتح کے اوپر معاہدہ ہوا تھا، جس میں تمام شرائط طالبان کی مانی گئی تھی، جتنی بھی انہوں نے کہا تھا قیدی ان کو سب کو چھوڑا جائے، وہ اسی طرح سے ہوا، بڑی بڑی کارروائیوں میں ملوث تھے ان کو بھی چھوڑا گیا، سارا کچھ ہوا۔ تو ابھی بھی کیونکہ یہ طالبان کی فتح ہے اور امریکہ کی شکست سے تعبیر کی جا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ 9/11 جو اٹیکس امریکہ میں ہوئے تھے اس کے چند ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے بعد امریکہ نے یہاں پہ جنگ مسلط کر دی گئی تھی۔ آج اسی جگہ سے بیٹھ کے جو بائیڈن نے، جہاں پہ صدر بش نے اعلان کیا تھا امریکہ افغانستان پر حملے کا، اور آج اسی جگہ سے 20 سال کے بعد اسی جگہ سے بیٹھ کے جو بائیڈن اعلان کیا فوجوں کی واپسی کا، جنگ ختم کرنے کا، جو امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ تھی اسے ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کیا۔ ماضی میں ہوتا آیا تھا کہ وہ فتوحات کے بعد ایسا کیا کرتے تھے، لیکن یہاں پہ جو طالبان نے نقشہ ہی پلٹ دیا سارا کا سارا، اور جو بائیڈن نے خود بھی جو ناقدین ہیں ان کو موقع فراہم کیا کہ وہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور سوال ریز کریں کہ کیا اس جنگ کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف افغانستان کو تباہ برباد کرنا تھا یا ان کے عوام کو دائمی امن دینا تھا اور دنیا کو دہشت گردی سے نجات دلانی تھی؟ کیا ایسا سب کچھ ممکن ہوا ہے؟ اس کا جواب جو لوگ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ اس تمام تر صورتحال میں جو امن عمل تھا اس میں پاکستان کا کردار بڑا کلیدی رہا ہے، اور اس میں لیکن ایک بار پھر جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں جسے پاکستان کے اوپر ہی زور دیا ہے کہ پاکستان کے مزید ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ امن عمل کو آگے بڑھائے اور جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اسٹیک ہولڈر جو نہیں بھی تھے ان کو بھی اسٹیک ہولڈر بنا دیا گیا۔ میں اپنے پچھلے ولاگ میں مسلسل اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ بھارت کا دور دور تک کوئی وہ نہیں تھا وہاں پہ کنٹریبیوشن، اور اس کو بھارت پر رول دیے گئے، جو بائیڈن نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ پاکستان، بھارت، قطر اور یہ ترکی اور یہ سارا ایران یہ اپنا کردار ادا کریں یہاں پر۔ تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے بھی، طالبان کے لیے بھی اور روس کے لیے کہ بھارت کو کیوں اس میں کردار دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کل سے جو پیش قدمی ہو رہی تھی، ساری سب پیش رفت ہو رہی تھی یہ امریکی فوج کی واپسی کے اعلان کے لیے، کیونکہ خبر تو پہلے ظاہر ہو گئی تھی، تو اس سلسلے میں انہیں تمام سے باتیں ہوئی ہیں کہ جو بائیڈن نے روس کے صدر کو بھی فون کر دیا، افغان صدر کو بھی فون کر دیا، اور اس سے وہاں بھی انہوں نے بات کر لی، بھارت میں پہلے بات کر لی تھی۔ اچھا بات یہ ہے، اور پاکستان نے بھی بات کی، پاکستان نے جو بات کی ان کے وزیر خارجہ نے آرمی چیف کو کال کی ہے۔ سب سے زیادہ قربانی پاکستان نے دی ہے، جس طرح سے افغانستان نے یہ 20 سالہ جنگ میں بالکل تباہ برباد ہو گیا، پاکستان بھی اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں، کہ پاکستان میں جس طرح سے تباہی آئی ہے، دہشت گردی آئی ہے۔ اگر افغانستان کے اندر تو 50,000 کے قریب افغان فوجی مارے گئے ہیں اور ہزاروں ان کے شہری مارے گئے ہیں، اور 2,500 کے قریب امریکی فوجی مارے گئے ہیں، تو اس طرح پاکستان کے اندر بھی کوئی 1 لاکھ سے کے قریب وہ سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری مارے گئے ہیں۔ اور جس طرح سے امریکہ کا $2 خرب سے زیادہ کا وہاں پہ نقصان ہوا ہے، کہ نقصان کیا ہوا ہے، کیونکہ جنگ کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ جو کی تھی وہ ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن اس کے بدلے میں وہاں سے کافی ساری چیزیں وہ لے کے بھی گئے ہیں، لیکن پاکستان اس کے برخلاف
अरबों डॉलर पाकिस्तान की भी लगे, गो के इमदाद की सूरत पाकिस्तान के पास आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान आज तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह वही थी, अफगान वॉर थी, कि जिस तरह से पाकिस्तान में भी तबाही बर्बादी आई, असला कल्चर आया और मंशियात आई है, उसके असरात आज भी देखे जा सकते हैं। इंतहा पसंदी को पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया गया, वो भी अफगानिस्तान की वजह से, क्योंकि जो डॉलर्स थी और असली की रेल पेल थी, जो मदारिस खुल गए, जिस तरह से सारी सूरत हुई, आज भी पाकिस्तानी कौम उसमें मुतासिर हो रही है। और ऐसे वक्त में जो बाइडेन की तरफ से ये कहें कि पाकिस्तान को मजीद किरदार अदा करना पड़ेगा, क्या सारा कुछ पाकिस्तान ही के हिस्से में आया है कि पाकिस्तान ही कुर्बानियाँ देता रहेगा, क्या और कोई नहीं देगा? जब जो बाइडेन ने ऐलान जो तो कर दिया अमरीकी फौज के इनखला का, क्या उन्होंने मनसूबबंदी की है कि अफगानिस्तान में कौन सा निज़ाम राइज होगा, जो वहाँ के लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ कौन फराम करेगा, और इसके बाद इलेक्शन होंगे कि इलेक्शन की सूरत में किस के इनकी जो हुकूमत आएगी तो उसमें क्या तमाम स्टेक होल्डर को मुलविस किया जाएगा, तमाम स्टेक होल्डर को हक दिया जाएगा उनका। तो ये वो चीज़ें हैं सारी की सारी जो अफगानिस्तान के अवाम के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ भी, क्योंकि बज़ाहिर तो ये कहा गया कि वहाँ पे अलकायदा को ख़त्म कर दिया गया, दाइश को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जो इतलात हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पे जो दाइश को भी ला के बिठा दिया गया था पहले से ही, क्योंकि जब वो सीरिया में शिकस्त हुई थी, इराक में उनको शिकस्त हुई, उसके बाद उनको निकाला गया था वहाँ से। तो यही कहा जा रहा था कि सेंट्रल एशिया की तरफ से होते हुए वो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर ला के खड़ा कर दिया गया। तो क्या इसके लिए कोई हिकमत अमली इख्तियार की है कि आगे भी पाकिस्तान ही कुर्बानियाँ देता रहेगा? अमेरिका का कोई वो नहीं है कि वो खुद भी कुछ सोचे और समझे, और जब पाकिस्तान ही से दूर मोड़ का मुतालबा किया जाता रहेगा तो आगे आने वाले हालात बड़े कठिन है। बधाई तो ये ऐलान कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि जो 24 अप्रैल को जो होने जा रही है इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस, उसमें तालिबान की शिरकत मशकूक है। अगर तालिबान उसमें शिरकत नहीं करता तो क्या आया 1 मई के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगी? ये वो सवालात हैं जिस पे अमरीकी थिंक टैंक को और पाकिस्तान की तरफ भी जो क़यादत है और अस्करी क़यादत है उन्हें सोचना पड़ेगा। इसके बाद होगा क्या? क्योंकि भारत को जो वहाँ पे किरदार दिया जा रहा है, इससे यानी कि दो धारी तलवार जो ऐसी छोड़ी जा रही है, जिससे बचना बहुत मुश्किल होगा, और मज़ीद ये खित्ता जो है तबाही और बर्बादी की लपेट में आ सकता है। कि जैसा कि 92 में अफगानिस्तान में देखा था, खाना जंगी जब रशियन जो फौज वहाँ से गई थी, 88 के बाद गई थी, उसके बाद वहाँ पे आपस में बार लोग लड़ पड़े थे, खाना जंगी वहाँ पे हुई थी, और फिर ये जो इन्वेड किया अमरीकी फौज ने किया, तो इसके सारे असरात अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी थे। तो ये मौका है हमारे पास, वक्त थोड़ा ही है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत है कि आगे क्या होगा, क्या पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, और भारत को उसकी साजिशों से किस तरह बाज रखा जा सकेगा। क्योंकि अभी वक्त है, उसके बाद जब अमेरिकी फ़ौज निकल जाएगी तो शायद वक्त फिर और किसी के हाथ में होगा, बाकियों के पास वक्त नहीं बचेगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।